یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 11 اکتوبر 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا گناہ، بیماری اور موت حقیقی ہیں؟ سنہری متن: زبور۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک ہے، وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ جوابی مطالعہ: یسایہ۔ دیکھو، خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا، کیونکہ یہوہ میرا زور ہے اور وہ میری نجات ہوا ہے۔ بس تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے، اور اس وقت تم کہو گے کہ خداوند کی ستائش کرو، اس سے دعا کرو، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا بیان کرو اور کہو کہ اس کا نام بلند ہے۔ خداوند کی مدح سرائی کرو، کیونکہ اس نے جلالی کام کیے جن کو تمام دنیا جانتی ہے۔ اے صہیون کی بسنے والی، تو چلا اور للکار، کیونکہ تجھ میں اسرائیل کا قدوس بزرگ ہے۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ اب تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یرمیہ۔ اے خداوند، تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو میں بچوں گا، تو میرا فخر ہے۔ زبور۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا، وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا اور نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ اعمال۔ اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ اعمال۔ اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے، اور ایمان لانے والے مرد اور عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی اس میں سے کسی ایک پر پڑ جائے۔ اور یروشلم کے چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر جو کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے۔ اعمال۔ اور یافا میں ایک شاگرد تھی طبیتا نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے، وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی، اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا۔ اور چونکہ لدیا یافا کے نزدیک تھا، شاگردوں نے یہ سن کر کہ پطرس وہاں ہے 2 آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔ پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے، اور سب بیوائیں روتی ہوئیں
اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ رہ کر بنائے تھے دکھانے لگیں۔ پطرس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے طبیطا اٹھ۔ بس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پطرس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ کرنتھیوں، پولس جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا۔ اعمال، جب اطالیہ کو ہمارا جانا ٹھہر گیا، وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور کپرس کی آڑ میں ہو کر چلے، اس لیے کہ ہوا مخالف تھی۔ تھوڑی دیر ایک بڑی طوفانی ہوا جو یورکلون کہلاتی ہے کریتے پر سے جہاز پر آئی، اور جب جہاز ہوا کے قابو میں آ گیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے لاچار ہو کر اس کو بہنے دیا، اور جب بہت دن تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے اور شدت کی آندھی چل رہی تھی تو آخر ہم کو پہنچنے کی امید بالکل نہ رہی۔ اور جب بہت فاقہ کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہیں ہوگا مگر جہاز کا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتہ نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، اے پولس نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو قیصر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی ہے۔ اس لیے اے صاحبو خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے، اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 آدمی تھے، بس وہ سمندر میں چھوڑ دیے گئے۔ اعمال، جب ہم پہنچ گئے تو جانا کہ اس ٹاپو کا نام ملیتے ہے، اور ان اجنبیوں نے ہم پر خاص مہربانی کی، کیونکہ می کی جھڑی اور جاڑے کے سبب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کی خاطر کی۔ جب پولس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سانپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا، بس اس نے کیڑے کو آگ میں جھٹک دیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرائے کے گھر میں رہتا رہا اور جو اس کے پاس آتے تھے سب سے ملتا رہا، اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ کرسچن سائنس کی جسمانی شفا الہی اصول کے کام سے اب یسوع کے زمانے کی طرح سامنے آتی ہے، جس سے قبل گناہ اور بیماری انسانی ضمیر میں اپنی حقیقت کھو دیتے ہیں اور ایسے فطری اور ایسے لازمی طور پر غائب ہو جاتے ہیں جیسے تاریکی روشنی کو اور گناہ درستگی کو جگہ دیتے ہیں۔ اس وقت کی طرح اب بھی یہ قادر کام مافوق الفطرتی نہیں بلکہ انتہائی فطرتی ہیں۔ یہ ایمانویل یا خدا ہمارے ساتھ کا نشان ہے، ایک الہی اثر جو انسانی شعور میں ہمیشہ سے موجود ہے اور خود کو دہراتے ہوئے ابھی آ رہا ہے، جیسے کہ ماضی میں اس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ شعور کے قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر پانے کے لیے اور کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ صحت کے نام نہاد جسمانی قوانین کی فرما برداری نے بیماری کو چیک نہیں کیا۔ جب سے انسان کے بنائے ہوئے مادی نظریات نے روحانی سچائی کی جگہ لی ہے، بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بد ہضمی، تھکان، بے خوابی، معدے کی تکلیف اور سر درد کی وجہ بنتی ہیں۔ پھر آپ اپنے ذہن سے رابطہ کرتے ہیں یہ یاد کرنے کے لیے کہ کیا چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ جب آپ کا علاج ساری بات کو بھولنے میں پوشیدہ ہوتا ہے، کیونکہ مادے میں خود کا کوئی احساس نہیں ہوتا اور انسانی عقل ہی ہے جو سارا درد پیدا کر سکتی ہے۔ میں اپنے قارئین کو الہی عقل کے قانون کی اور مادے اور حفظان صحت کے فرضی قوانین کی تشریحی مثال پیش کی ہے، ایسی مثال جس میں کرسچن سائنس کی التجا بیمار کو شفا دیتی ہے۔
فرض کریں ایک نفسیاتی مرض کا ٹرائل ہوتا ہے، جیسے کہ عدالت میں ٹرائل چلتے ہیں۔ ایک شخص پر جگر کی شکایت لگانے کا الزام لگتا ہے، مریض کو بخار محسوس ہوتا ہے، سوچتا ہے اور پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ استغاثہ کے لیے گواہ بلایا جاتا ہے۔ ایک گواہ یوں گواہی دیتا ہے: میں صحت کے قوانین کی نمائندگی کرتا ہوں، میں فلاں رات کو وہاں موجود تھا جب قیدی یا مریض ایک بیمار دوست کے ساتھ دیکھا گیا۔ اگرچہ میں انسانی امور کی نگرانی کرتا ہوں، میں ذاتی طور پر ایسے واقعات کا شکار ہوا ہوں۔ مجھے خاموش رہنے کو کہا گیا جب تک کہ ایسے ٹرائل کے لیے بلایا نہیں جاتا، جب مجھے کیس میں گواہی کے لیے اجازت دی جائے گی۔ اس کے باوجود میرے اصولوں کے خلاف جاتے ہوئے ملزم کو ہر ہفتے رات کو بیمار کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ جب بیمار شخص پیاسا تھا، ملزم نے اسے ڈرنک پیش کی۔ اس سب کے دوران ملزم اپنے روزمرہ کے کام کرتا، بے قاعدہ وقفوں کے ساتھ کھانا کھاتا، بعض اوقات اچھا خاصا کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جاتا تھا۔ بالآخر اس نے جگر کی شکایت کی، جسے میں ایک جرم سمجھتا ہوں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، یہ جرم موت کی سزا کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اس مادی شخص کو اسٹیٹ یعنی بدن کی جانب سے گرفتار کروایا اور اسے قید میں ڈالا۔ جج پوچھتا ہے، کیا اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ کرنے سے انسان کا بیمار ہونا، قانون شکنی کرنا اور سزا کا مستحق ہونا ممکن ہے؟ اور فانیت کا گورنر اس کے حق میں جواب دیتا ہے۔ طبی جج پھر ملزم کو موت کی کڑی سزا کا حکم دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کی۔ مادی انسان پہلے درجے میں احسان مندی کا قصوروار پایا گیا اور اس سے وہ دوسرے جرم جگر کی شکایت کا ارتکاب کرنے کی جانب بڑھا، جسے مادی قانون قتل کرنے کے مترادف سمجھتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں مادی انسان کو موت تک سزا پانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جج کے سخت فیصلے کا آخر یہاں ہوتا ہے: خدا تمہاری روح کو رحم فرمائے۔ اوہ مگر مسیح، سچائی، زندگی کا روح اور فانی بشر کا دوست، قید خانوں کے دروازوں کو کھول سکتا اور قیدیوں کو رہا کر سکتا ہے۔ الہی محبت کے پروں پر بہت تیز یہاں ایک مراسلہ آتا ہے: پھانسی کو روک دیا جائے، قیدی مجرم نہیں ہے۔ قید خانے میں حیرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ قانون اور انصاف کے خلاف ہے، بعض کہتے ہیں مسیح کی شریعت ہمارے قوانین پر فوقیت رکھتی ہے، آئیں مسیح کی پیروی کریں۔ کافی بحث اور تکرار کے بعد یہ ٹرائل روح کی عدالت میں لے جانے کی اجازت مل جاتی ہے، جہاں کرسچن سائنس کو بدقسمت قیدی کے لیے کونسل کی اجازت دی جاتی ہے۔ کونسل کی سنجیدہ پختہ نظریں فتح اور امید کی لو جلاتے ہوئے اوپر دیکھتی ہیں۔ کرسچن سائنس اچانک اعلیٰ عدالت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مدعی کے لیے بحث شروع کرتی ہے۔ عدالت میں قیدی کو ناانصافی کے ساتھ سزا دی گئی ہے۔ اس کی سزا ایک المیہ تھی اور اخلاقی طور پر غیر قانونی ہے۔ اس محبت پر عمل درآمد کرنے سے جو شریعت کو پورا کرتی ہے، دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہوئے جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، کیونکہ کوئی شرط انسانی یا الہی اسے نیک کام کرنے پر ایک انسان کو سزا دینے کے لیے پیش نہیں کرتی۔ صرف ایک عدالت جس میں قیدی کو پیش کیا جا سکتا ہے، وہ سچ، زندگی اور محبت کی عدالت ہے۔ اگر وہ اسے سزا نہیں دیتے تو طبی جج بھی سزا نہیں دے گا، اور میں قیدی کے لیے اس آزادی کی بحالی کی درخواست کرتا ہوں جس سے وہ ناجائز طور پر محروم کر دیا گیا ہے۔ پھر اٹارنی کرسچن سائنس عدالت اعلیٰ کی جانب سے قانونی کتاب یعنی بائبل میں سے انسانی حقوق کے چند اصول پڑھتی ہے اور یہ بیان واضح کرتی ہے کہ بلیک سٹون کی نسبت بائبل ہی بہتر اختیار ہے۔ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور انہیں اختیار دیں۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا، ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ اعلیٰ عدلیہ کا چیف جسٹس شفقت کے ساتھ اور اپنی موجودگی ظاہر کرتے ہوئے تمام قوانین اور شہادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قانونی کتاب بائبل میں سے بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی نام نہاد قانون جو سزا
بلکہ گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، وہ خالی اور کھوکھلا ہے۔ روحانی حواس کی عدلیہ اس حکم پر متفق ہوتی ہے اور وہاں ہجوم سے بھرا روحانی کمرہ گونج اٹھا، بے قصور، بے قصور۔ پھر قیدی نئے جنم، طاقت اور آزادی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ ہم نے غور کیا جب اس نے اپنی کونسل کرسچن سائنس کے ساتھ ہاتھ ملایا تو اس کی ساری بے چارگی اور کمزوری غائب ہو گئی تھی۔ اس کا جسم تند اور با اثر ہو گیا، اس کا چہرہ صحت مندی اور خوشی کے ساتھ چمک اٹھا۔ الہی محبت نے ڈر دور کر دیا تھا۔ مادی انسان جو اب بیمار اور قیدی نہیں ہے، چلتا ہے، اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہیں، اس کی ماند جو خوشخبری لاتا ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔